بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ یہ شرک، نفاق اور مرتد کے بارے میں بھی سماعت فرمائیے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے سوا کسی کو مستحق کی عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت کہہ لیجئے، شان خداوندی میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر و حقیقتاً شرک نہیں۔ اور جو نفاق ہے، نفاق کی تعریف بھی سن لیجئے۔ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ نفاق ہے۔ یہ بھی خالص کفر ہی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، نیز سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعطاء الہی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک کہ ایمان کے منافی، یعنی ایمان کے الٹ کوئی قول، کوئی بات ہے یا فعل، یعنی کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سی ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مرتد کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ مرتد کسے کہتے ہیں۔ اور مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو، یوں ہی بعض افعال یعنی کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینکنا، ایسے کام جو کفر کے ہیں۔ تو ایسے کرنے سے بھی، ایسے افعال کرنے سے، ایسے کام کرنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو ایمان سے نکل گیا اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد بھی داخل نار ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ آج کل کے دور میں جو ہے یہ جو مرزئی ہیں یہ بھی مرتد ہیں، اور جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں تو یہ مرتد ہیں۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ تو اپنا ایمان بچائیے، یاد رکھیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی دولت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی نعمت ہے۔ یہ جو دولت ایسی، اگر یہ نعمت اور یہ دولت بندے کے پاس رہی تو اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، اس کی نماز روزہ بھی قبول ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔